عمران بھائی ایک گروپ فوٹو کھنچوانے کے ساتھ عمران بھائی کیا نام ہے؟ ثناءاللہ صاحب السلام علیکم. آپ کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سلام پیش کروں. السلام علیکم سر. پیچھے 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 ہو جائے جی پیچھے سے کیچ ہاں بھائی ادھر آ جائیں باہر. آپ بھی ادھر ہو جائیں بھائی, ادھر ہو جائیں. وہ پوری سچویشن سمجھائی اور یہ جو لکھ کر دیا بیان عرضی بھی ہم کا بہت شکریہ. سو یہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے ایک نئی موومنٹ ہے اور اس میں جو آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کا ذکر کیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی صحافت کے حوالے سے سب نے بھی تنظیموں کا رول رہا ہے؟ لیکن لڑائی ختم نہیں ضروری ہے. یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی, یہ چلتی رہے گی جب تک کہ ڈنڈا ہاتھ سے چھوٹ نہیں جاتا. ڈنڈا ایک ہی ہاتھ میں ہے اور وہ سب کو باری باری پھینٹا لگاتا ہے. پہلے ڈیوائیڈ کرتا ہے, پہلے ایک طرف کے لوگوں کو پھینٹا لگاتا ہے, پھر دوسری طرف کے لوگوں کو پھینٹا لگاتا ہے, پھر ادھر لگاتا ہے, پھر ادھر لگاتا ہے. جب تک یہ ڈنڈا یا ٹوٹ نہیں جاتا یا ہاتھ سے چھوٹ نہیں جاتا تب تک یہ لڑائی چلتی رہے گی. لیکن تب تک چلتی ہے. صحیح فی الحال تو ڈنڈے کھا رہے ہیں. لیکن صحافیوں نے یہ جو اپنی آواز اٹھائی اور صدیق جان کو دیکھیں جب سارے اکٹھے ہو کے مار کھاتے ہیں نا تو تھوڑی درد ہوتی ہے. جب اکیلے اکیلے کو مارتے ہیں تو زیادہ درد ہوتی ہے. بالکل جی, اکٹھے ہو کے مار کھا کے. سیاستدانوں نے تو اتنے سالوں میں سبق نہیں سیکھا, صحافی جلدی سیکھے. سیاستدانوں کو بھی سبق سیکھنے نہیں دیا گیا. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی ایک پالیسی ہے. انہوں آپس سے لڑاؤ تو سمجھ نہ آنے ہو. اور میرے خیال میں ہمیں آپس میں بہت اختلاف رکھنا چاہیے. صحافیوں کو ایک دوسرے کے نقطۂ نظر سے شدید اختلاف. بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے امیزنگ جو آرگومنٹ تھے وہ پیش کیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحب نے سارا کیس سمجھ لیا تھا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح اختلافی آوازوں کو دبا نہیں رہے بلکہ آپ ان کو مزید تقویت بخش رہے ہیں. اور ہمارے حوصلے بڑھ چکے ہیں, ہمارے حوصلے مزید پہلے سے زیادہ توانا ہے. ہم یہ ہمیشہ کرتے رہیں گے کہ جو حق کی بات ہوگی ہم ضرور کریں گے, کیونکہ جیلوں قید و بند کی صحبتیں, جیل جانا, کوڑے کھانا یا پھر اغوا ہونا اب ہمارا کلچر بن چکا ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. کیونکہ یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ کس طرح ایک آدمی کو ٹریپ کر کے پھنسایا گیا. اس میں ہم کاؤنٹر کرنا چاہیں گے اور یہ ڈیفرنٹ کیس ہے. دیکھیں یہ ہم نے صدیق جان کی اریسٹ سے پہلے ہی ہمیں یقین تھا, یہ بہت سا ڈیٹا ہمارے پاس اکٹھا ہو چکا تھا اور میں نے صدیق جان کو ایڈوائز بھی دی تھی کہ فوری اپلیکیشن فائل کر چکتے ہیں. لیکن ہمیں پتا تھا کہ ہمارے پاس مزید بہت سا اور ڈیٹا اکٹھا ہوگا کہ جس طرح انہوں نے مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس کیا ہے اور مس انٹرپریٹیشن آف دی انٹائر سینیریو ویڈیو کو کیا ہے. اس پہ یہ کلاسیکل کیس ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ. ہم سائبر کرائم میں ایف آئی اے کی سائبر کرائم میں کل ایک اپلیکیشن جو ہے جن تمام لوگوں نے یہ نیریٹو بلڈ اپ کیا اور جو حقائق ہیں ان کو توڑا مروڑا اور جو ہے اس مقدمے تک وہ لے کے آئے, ان تمام کے خلاف جو ہیں وہ کل ایک اپلیکیشن ایف آئی اے میں دیں گے تاکہ اب ان کی باری ہے, اب ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. اور اس طرح جو مسا شدہ حقائق جو ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے آپ کو سیریسلی وکٹمائز کیا جاتا ہے اور پولیٹیکل ایڈوانٹیج لیا جاتا ہے, یہ سلسلہ اب فوری طور پر بند ہونا چاہیے. بالکل میاں صاحب جیسے کہہ رہے ہیں ہمیں پہلے پتا تھا, بلکہ ایک رات تو میں بچا ہوں تو سمیع ابراہیم صاحب کی وجہ سے بچا ہوں. میں آفس کے باہر ہی واک کر رہا تھا 12:15 بجے, تو سمیع ابراہیم صاحب نے مجھے کال کی 5-6 روز پہلے اور پوچھا کہاں ہیں آپ. میں نے کہا میں سر باہر واک کر رہا ہوں. نے کہا واک ختم کرو فوراً یہاں سے غائب ہو جاؤ, ٹیم جو ہے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے جرمانہ ہو چکی ہے. پھر 2-3 دن میں بچ گیا. ہائی کورٹ سے ہم نے رجوع کیا اور پوچھا کہ میرے خلاف ایف آئی اے میں پولیس میں اگر کوئی مقدمہ ہے تو بتائیں, میں فیس کرنے کو تیار ہوں. تو بہرحال گرفتار تو ہونا تھا, وہ ہے نا کہ آشنا غم سے ہونا تھا بہت اور ہمیں تم نہ ہوتے تو کسی اور سے بچھڑے ہوتے. اچھا میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, یہ سارے نامعلوم جو ہے برے نہیں ہیں, کچھ نامعلوم ہمیں بتا دیتے ہیں جب ٹیم نکل آئی تو ان کا بہت بہت شکریہ. اور اکثریت ایسے نامعلوم ہیں جن کے دل صحافیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں, آزادیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور جن کے دل. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ تو خیال آیا کہ آپ کو کوئی کردار نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے میرا صرف قصور یہ تھا کہ میں نے ان کو کہا کہ میں صدیق جان ہوں. دوسری بات صدیق جان ہے بالکل, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ابھی جو ہے اپنا ایک شعر پڑھا, وہ ٹوٹا پھوٹا ہے, ٹھیک ہے. اس ظلم کی بات ہی کیا, اس ظلم کی اوقات ہی کیا, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. آپ نے دیکھا میرے پہ الزام یہ تھا
کہا کہ میں نے پولیس والے پہ حملہ کیا, شیل چھینے, بندوق چھینی, ٹھیک ہے. تو اچھا میں ویسے بالکل اچھا میں یہاں پہ نا, میں یقین کریں بہت سے ایسے کردار ہیں جن کا بھی نام لوں گے تو بہت سے اپنی نوکری سے بھی بیچارے چلے جائیں گے, ان پہ پھر کسی وقت ان کا شکریہ ادا کریں گے. لیکن میں ان سارے صحافی دوستوں کا, ثاقب بشیر صاحب, ان کے دوستوں کا جو یہاں پہ موجود ہے, اور خاص طور پہ وہ 7 سے 10 ہمارے جرنلسٹ دوست جنہوں نے بیان حلفی دیا اور بتایا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. جن لوگوں نے ٹویٹس کیے, جنہوں نے آواز بلند کی, جو ساتھ کھڑے رہے, میں سب کا شکر گزار ہوں. ایک ایک کا نام نہیں لیا جا سکتا, تو سب کا انشاءاللہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور شکریہ ادا کریں گے. باقی یہ ہے کہ مجھے جیل جا کے اور حوالات میں جا کے پتہ چلا کہ اتنی کوئی بات نہیں ہے. جو چیز سمجھنے والی ضروری ہے, ہمیں یہ بتائیں آپ اندر چلے گئے, باہر آ گئے, آپ کے کام کرنے میں کیا فرق پڑے گا؟ سناؤ جی. میرے کام کرنے میں یہ فرق پڑے گا کہ پہلے دیکھتے تھے جیل جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, حوالات میں جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن کے کسی علاقے میں اس سمے ایک ہوتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا جا کے پتہ چلا کہ اچھی جگہ ہے. اچھا, کوئی انویسٹیگیشن میں انہوں نے شل کا سوال کیا؟ دیکھیں مجھ سے شیل کا سوال تو بالکل ہوا, اور کہا کہ آپ کے اوپر الزام یہ ہے. دیکھیں سمیع صاحب, میں اس پولیس اہلکار کی بھی مجبوری سمجھتا ہوں جس کے ساتھ ہم نے انسانیت کے ناطے بھلا کیا, اس کی جان بچائی, اس کو اوپر لائے, وہی میرے خلاف کمپلینٹ بن گیا کہ میں نے اس کے اوپر حملہ کیا. میں اس کی مجبوری سمجھتا ہوں, مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے کسی کا ہو سکتا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی طرف سے اپلیکیشن دے دی گئی ہے, یا اس نے اپنی نوکری بچانے کے لیے بھی یہ کیا, تو مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ سمیع صاحب, عمران ریاض صاحب, انور بھائی, صبح جب میں جاگا تھا 18 کو جب ہم یہاں سے گئے اور 19 کو صبح میں جاگا, جیسے میں جاگا میں نے ٹویٹر پہ جو کمپین دیکھی جس میں مریم نواز صاحبہ جس کمپین کو لیڈ کر رہی تھی, جس میں کہا گیا کہ میں جی بی کے پولیس اہلکار سے شیلنگ کروا رہا ہوں اسلام آباد پولیس پر, میں نے اسی وقت میاں علی اشفاق صاحب سے بات کی, ان کی ٹیم سے بات کی, آج صاحب ہیں, فیاض صاحب ہیں, قدیر صاحب ہیں, سب سے میری بات ہوئی. میں نے کچھ اپنے دوستوں کو لگا دیا کہ سارے ٹویٹس کے وہ ریکارڈ لیں. اسی رات اسی دن میں نے اور میاں علی اشفاق صاحب نے اپنے اپلیکیشن دائر کرنی تھی FIA کے پاس مریم نواز صاحبہ اور ان لوگوں کے خلاف جو یہ الزام لگا رہے تھے کہ میں جی بی کے پولیس اہلکار سے شیلنگ کروا رہا ہوں, حالانکہ وہ جی بی کا نہیں تھا, وہ تو اسلام آباد پولیس کا تھا. بیان بھی آ گیا. ہاں, تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں بنا تو پھر یہ کیس ڈال دیا. ٹھیک ہے, اچھا ایک ہم ضرور کہنا چاہتے ہیں, عمران آواز سے بلند کہنا چاہتے ہیں, عدلیہ آپ کا بہت شکریہ, چیف جسٹس آف پاکستان آپ کا بہت شکریہ, جواد صاحب جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج تھے ان کا بھی بہت شکریہ, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جج اسی طرح کے فیصلے کریں گے جس سے مظلوموں کی داد رسی ہوگی اور ظالموں کو تقویت نہیں ملے گی. آخری چھوٹے آگے شوگر کے آخری عدالت میں جب ہم گرفتار ہوئے نا, تو وہاں پہ میں اور علی وہاں پہ تھے, تو میں نے جج صاحب کو کہا تھا کہ ہم 2 بھروسوں پہ بولتے ہیں, ایک اللہ کے بھروسے پہ اور ایک عدالت کے بھروسے پہ. تو ہمارا بھروسہ مت توڑیے گا, ہمیں عدالت سے امید رہتی ہے, اور الٹیمیٹلی آخر میں جا کے جہاں سے بھی ہمیں انصاف ملتا ہے وہی عدالت ہوتی ہے. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے اور امید کی کرن بھی یہی ہے. اور جو لوگ یہ گرفتاریاں کرتے ہیں, یہ فضائیت کرتے ہیں, ان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا, یہ کہیں پہ آپ کو روکنا پڑے گا, یہ کام بھی نہیں کرے گا. اچھا, یہ عابد عباسی صاحب سے بھی بات کر لے. عابد عباسی آگے ہیں, یہ بھی RIUJ اور پنڈی اسلام آباد کے ساتھ بہت کام کیا انہوں نے, سب نے کام کیا. بہت شکریہ تمام دوستوں کا جو آج یہاں پر تشریف لائے, گزشتہ روز بھی تشریف لائے. یہ جیل, یہ ہتکڑیاں, یہ مقدمات جرنلسٹوں کا راستہ نہیں روک سکتی. میں صدیق جان کی ہمت کو, اس کے حوصلے کو داد دیتا ہوں, اور آج یہاں پر جو شخص موجود ہیں, جس قدر سمیع ابراہیم صاحب, انور رضا صدر نیشنل پریس کلب, عمران ریاض صاحب اور تمام تر دوست جو میاں اشفاق خاص شاہد اسلم صاحب اور میاں علی اشفاق, جس نے بھرپور انداز سے اس کیس کو لڑا. گزشتہ روز جس طرح دلائل دیے, اور کسی بھی جرنلسٹ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ میدان میں آ جاتے ہیں. میں ان کی جرأت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. میں اپنے بھائی صدیق جان کو کہ وہ جس ہمت اور حوصلے کا انہوں نے مظاہرہ کیا, اس سے تمام جرنلسٹوں کو ہمت ملی ہے. ہم کئی دہائیوں سے آزادی صحافت کی جو جنگ لڑ رہے ہیں, وہ مسلسل آج بھی اس جمہوری دور میں آمرانہ سوچ کے خلاف آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. میں عدلیہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس حقائق کی بنیاد پر کیس کو میرٹ پر سننے کے بعد اس کو خارج کیا اور صدیق جان کی رہائی ممکن ہوئی. جی انور رضا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں دوستو, ہمارے لیے بالکل یہ خوشی کی بات ہے کہ صدیق جان ہمارے درمیان ہے, اور ہم اس بات کا اعادہ بھی کرتے رہے
कि तारीख रात छट जाएगी और सदीक जान हमारे दरमियान मौजूद होंगे, लेकिन ये बड़ा संजीदा मामला है कि ये इस मामले को